الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین اکرام اور مہمانان نظام، آج موعود یاران باسطہ، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے شرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلو بھگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، جن میں انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظوں میں اعتراف کیا ہے، ان کے کن کن گوشے کو ان کے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کروں یا ان کے مجاہدانہ کردار کے روداد سناؤں، عشق نبی سے شیرستر شاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ صبر حج کے منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین رحمت بن علی رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، عشق نبی سے بیدار مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کروں، یہ جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان بتاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں، خدا چاہو اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کے خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو انہیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو انہیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا۔ دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہستی سے اور نواقب ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کی پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، جب پیروں کو تکلیف ہوگی پیروں میں زخم آ جائے گا۔ فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو، نانوتوی گستاخ جو تھا ان رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کہ عشق رسول تھا، اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر فائنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں، انگریز پکڑے پھانسی دے دے، میں گھر کی روپوش نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں 3 دن روپوش نہ ہوتا، اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا کہ یہ پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اللہ، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ ارے وہ مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کے جس نے مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا؟ وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ
علی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑا تھے. کسی نے کہا اندر نہیں جاتے. فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کو تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کو تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں کہ کیا سلسلہ ہے نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے. اور حضرت مالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے روزے کو خطاب کرتے کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے مفیدہ ہوتا ہوں، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے مفیدہ ہوتا ہوں. جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. محمد کے پروانوں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں جن کے رنگ و ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام اور جن کا ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا اور جن کا ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا. چنانچہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کا بیان ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ سے واپسی پر تم کو مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیریت و آفت کے بعد پہلا سوال کیا کہ کچھ حجا شریف کا غبار گرائے ہو. ہائے ہائے کسے معلوم اس جملے میں اس قدر بے قراری چھپی ہوئی ہے. اور جب حجا شریف کا غبار سمسم اور کھجورے پیش کی گئی تو آپ نے غبار کو سر میں ٹلوایا جس کو روزانہ آپ استعمال فرماتے. اور مدینے کی کھجورے جب تقسیم کی گئی تو فرمانے لگے ان کھجوروں کی گٹلوں کو زمین پر نہ گراؤ، یہ کھجورے بہت برکت والی ہے. ان تمام گٹلوں کو ہاتھ دستے میں کٹا کر رکھ لیا. صبح روزانہ اس میں سے ایک چٹکی پھانک لیا کرتے تھے. کسی نے کہا گٹھلوں کے اس بارودے سے میں کیا رکھا تھے؟ فرمانے لگے تم گٹھلوں کی بات کرتے ہو، میرا عقیدہ ہے کہ خدا نے مدینے کی مٹی میں شفا رکھی تھی. اور اس سے بھی آگے پڑھ کر سحر انگیز اور دلگداز بعض مخلصین نے بولا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے ارسال کیے. حضرت نے نہایت تعظیم اور وقار کی نگاہ سے انہیں دیکھا اور بسط خوشی قبول کرتے ہوئے انہیں پوسا دیا. حاضرین نے ان کپڑوں کے ساتھ اس طرز عظمت و وقار کا معاملہ دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت یہ کپڑے تو یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے. تاجر نے اسے مدینہ لایا اور وہ فروخت کیا، دوسروں نے اسے خرید لیا. اس میں تورم کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے جو جواب دیا اس نے حاضرین پر یکلک سکوت طاری کر دیا اور فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ کپڑے یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے. مگر یہ کپڑے قابل الاحترام اس لیے ہیں کہ ان کپڑوں کو مدینے کی ہوا لگ چکی ہے. میں وقت کے قلت کی بنا پر اپنی تقریر کو یہیں ختم کر رہا ہوں.